آج خاور ملکہ صاحب کے وکیل نے شعر و شاعری بھی کی اور امیتابھ بچن کے گانے بھی سنائے، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ امیتابھ بچن کے جو گانے ان سے وہ کیا کہتے ہیں گنگنوار ہیں، تو یہ جو ان کے پیچھے سہولتکار ہیں، جس طرح یہ وہی وکیل ہے جو دوسرے مقدمات میں عمران خان کے خلاف پیش ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے، اور اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ آئے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خاور مانکا کے وکیل اس سے جو پہلے تھے رضوان عباسی، وہ بھی پی ایم ایل این کے لائر ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ واضح کھلے عام نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این اور جو پی ایم ایل این کے سہولتکار ہیں جنہوں نے فارم 47 کے مطابق ان کو جتوایا ہے، یہ پورا ایک پلان تھا جس کے تحت یہ سارا ٹرائل جو ہے وہ کیا گیا، مقدمہ بنایا گیا، اور اس مقدمے میں کارروائی جاری ہے۔ یہ جس طرح سے گانا گا رہے تھے، میں حیران تھا کہ عدالت کو ان کو چاہیے تھا کہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی کہ آپ عدالت کے اندر کھڑے ہو کر، یہ کوئی سینما جو ہے وہ نہیں تھا جہاں پر کوئی شوٹنگ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو کسی وہ پردے کے اوپر، بلکہ عدالت کی کارروائی چل رہی تھی اور وہ گانا گا رہے تھے۔ وہ فلم کون سی تھی؟ وہ خدا گواہ فلم کا وہ گانا گا رہے تھے کہ تو مجھے قبول میں تجھے قبول، جو امیتابھ بچن نے وہ میرا خیال میں سری دیوی کے اوپر جو ہے وہ کے ساتھ شوٹ کیا تھا۔ تو محمد عزیز اس کے گلوکار تھے، مجھے پتہ ہے گلوکار تو وہ تھے، لیکن یہ جو جس طرح سے آج آئے ہیں اور جا کر گانا جس طرح گایا انہوں نے، ان کے اوپر ہم شیم آنی کہہ سکتے ہیں۔ اس کیس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ عدت کے دوران نکاح کیا، اور ہم تو اس وکیل کو بھرپور اس کی مذمت کریں گے کہ دیکھیں آج جس طرح اس کیس کے اندر وکیل نے اس طرف سے نمائندگی کی، اور جس طرح برقی والے معاملے میں وکیل نے نمائندگی کی، تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، اور یہاں پر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل اور سپریم کورٹ کے تمام عہدیداران، ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح وہ ڈٹھائی کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایک جملہ نہیں بول رہے۔ اس کیس کے اندر علماء کرام نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ معتبر بیان جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، اور انہوں نے عدت پوری کر لی، لہٰذا یہ تو فریق جو آج یہاں پر کھڑے ہیں، یہ کس طرح سے فیکٹ، ایک طرف وہ کہتا ہے خاور مانکا کہ بالکل جو ہے بڑی پاکردار عورت تھی، بڑا جناب گواہیاں دیتا ہے، اور ایک طرف وہی خاور مانکا جو کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، میں تو جو وہ طلاق کی یہ وجہ بنی، عمران خان وجہ بنی، یہ بنی، اور تیسری طرف پھر یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو بسانا چاہتا تھا، لہٰذا یہ جو ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پھر بہتان بھی لگانا، پھر کیس بھی دائر کرنا، پھر ان کے خلاف باتیں بھی کرنا، اور پھر کہنا کہ میں بسانا بھی چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو جس طرح سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں، جس طرح سے پلاٹ کیا گیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے عدالت سے کہ انصاف دیا جائے گا، اور اگر انصاف ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی سزا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معطل ہو۔ اس کورٹ میں عدت کیس کی سماعت تھی، اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ جھوٹا کیس پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا کیس نہیں بنایا گیا، اور یہ کیس بنایا گیا، اس میں سلمان اکرم راج صاحب نے 21 تاریخ کو دلائل دے دیے تھے خان صاحب کی حد تک، اور سلمان صفدر صاحب نے آج بی بی صاحبہ کی طرف سے آرگیومنٹس دیے، اور پراسیکیوشن نے بھی اپنے دلائل آج مکمل کر لی ہیں۔ 2 دن بعد اس کیس کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ویسے تو ہماری ہمیشہ عدالتوں سے یہی استدعا ہوتی ہے کہ فیئر ٹرائل ہر شخص کا بنیادی حق ہے، جیسے اس کیس کے اندر ٹرائل کورٹ نے فیئر ٹرائل نہیں دیا، پہلے کیس جھوٹا، اور پھر جوسڈکشن کا معاملہ کہ یہاں پر کیس چل نہیں سکتا، اور بھی کافی ریزن جو کہ بتائی گئیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح بند کمرے کے اندر 5 دن کے اندر 3 سزائیں سنائی گئیں، ان سزاؤں میں یہ عدت کیس بھی شامل تھا۔ وہ جو 3 ٹوٹل سزائیں تھیں، 2 سزائیں تو ختم ہو گئیں، لیکن یہ سزا جو ہے باقی تھی۔ لہٰذا عدالت میں ہم ہمیشہ یہی استدعا کرتے ہیں کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ دیا جائے، اور آج اگر فیصلہ سنا دیا جاتا تو کیا ہی بہتر ہوتا، کیونکہ ایک لمحہ بھی کسی کو غیر قانونی طور پر رکھنا، اس کی لبرٹی کو کرٹیل کرنا، اس کو پابند سلاسل رکھنا، تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جھوٹا کیس ہے، تمام فیکٹس عدالت کے سامنے رکھے گئے، تمام چیزیں بتائی گئیں، بتایا گیا کہ کیسے 6 سال کے بعد یہ خاور مانکا جو ہے اچانک سے اس کو اٹھایا جاتا ہے،
اور پھر یہ برآمد ہو جاتا ہے عدالت کے اندر، مقدمہ جو ہے دائر کر دیتا ہے. اور اس سے پہلے مفتی سعید کو پلانٹ کیا جاتا ہے. اب مفتی سعید کا اس میں کیا رول ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بڑا فراڈ ہوا ہے. مفتی سعید کے ساتھ کہاں پر فراڈ ہوا ہے؟ جو عورت کا جو بیوی کا، بیگم کا، بیوی کا بیان ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ ابتر ہوتا ہے، وہ معتبر ہوتا ہے. اور بی بی صاحبہ نے اس کے اندر بتا دیا تھا کہ 5 سے 7 مہینے ڈیوریشن جو ہے میں نے اپنی عدت جو ہے وہ پوری کی. اور یہ ایک انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں. آج وہ کہہ رہے تھے کہ کہاں پر ان کا بیان آیا ہے کہ انہوں نے عدت پوری کی. انہوں نے عدت پوری کی. عدت پوری کرنے کے بعد انہوں نے کیا، اور ایک الزام لگایا گیا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے یہ نکاح کیا. یہ جو عدت والا ٹائم تھا اس کے اندر نکاح کیا. پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نومبر اور جنوری کی، تو عمران خان اگست 2018 میں جا کر وہ وزیر اعظم بنے ہیں. کوئی 2017 نومبر یا 2018 جنوری کو کوئی وزیر اعظم کا معاملہ جو ہے وہ قریب نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ڈیٹس کے ساتھ ہم نے ہر چیز عدالت کو بتائی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جس طرح نیچے سزا ہوئی، اب اوپر کیس جو ہے وہ پہلے جج جو تھے ان سے کیسے پیچھے ہٹوایا گیا ایک منظم سازش کی طرح. پھر وکلاء کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ جو ہے درج کر دیا. میرے ساتھ سدوزوئی صاحب کھڑے ہیں، یہاں پر سردار قدیر صاحب کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں. ہم تمام کیسز میں ہر روز پیش ہو رہے ہوتے ہیں، ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے آج وہی خاور مانکا کے حوالے سے جو عدت کے ریلیٹڈ جو ہے وہ معاملہ تھا، ہمارے کلی جو دوست ہیں وہ فتح اللہ برکی صاحب، ان کی آج ان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیے گئے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 20,000 روپیہ جو ہے وہ برآمد کرنا ہے، ایک چین برآمد کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیانات لینے ہیں. تو لہٰذا یہ جس طرح سے کارروائیاں چلائی جا رہی ہیں، جس طرح سے مقدمے چلائے جا رہے ہیں، تمام جھوٹے ہیں. عمران خان اس وقت ایک کیس عدت کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں. اس کے علاوہ کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں ہے، نہ ہی بی بی صاحبہ کی ہے. اگر ان کی اس سے آج ان کی سزا ختم ہو جاتی تو خان صاحب کی رہائی ہو سکتی تھی. لٹکایا جاتا ہے. یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہمارا توشہ خانہ جو ایک نیا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے، توشہ خانہ پارٹ 4، اس میں نوٹسز بھجوائے گئے تھے. ان نوٹسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا تھا، اور وہ کاز لسٹ سے کیس ہی ہٹا دیا گیا. یعنی کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے پروٹیکشن ملے، کسی اور مقدمے میں ایک لازمی گرفتاری ہو تاکہ خان صاحب باہر نہ آنے. اچھا